اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک سوال یہ ہے کہ ماہ رمضان میں افطار کے شرعی احکام کیا ہیں؟ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کروں، فقہائے کرام فرماتے ہیں جب تک انسان کو اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ مغرب کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت تک انسان کے لیے افطار کرنا جائز نہیں ہے، برخلاف سحر کے۔ میں نے سحر کے موضوع پہ جو گفتگو کی تھی اس میں بیان کیا تھا کہ اگر انسان کو شک ہے، انسان سحری کر رہا، شک ہے کہ آیا صبح طلوع ہوئی یا نہیں ہوئی، تو انسان سحری کر سکتا ہے۔ لیکن روزہ کھولنے میں اور روزہ افطار میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر انسان شک کر رہا ہے کہ افطار کا وقت داخل ہوا یا نہیں ہوا، تو انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ افطار کرے۔ بس افطار اس صورت میں کرے گا جب اسے یقین ہو جائے کہ اذان مغرب کا وقت ہو گیا ہے۔ چند چیزیں افطار کے وقت مستحب ہیں، ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ افطار نماز مغرب اور عشاء کے بعد کرے، مگر یہ کہ انسان کے اوپر روزے کی وجہ سے ضعف و کمزوری طاری ہو یا کچھ لوگ اس کا دسترخوان پر انتظار کر رہے ہوں، تو اس صورت میں اس کے لیے جائز ہے اور بہتر ہے کہ پہلے افطار کرے اور اس کے بعد نماز کو پڑھے۔ دوسری چیز، افطار کے وقت مستحب یہ ہے کہ انسان طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ غذا سے افطار کرے، بالخصوص خرمے سے افطار کرنا، اس کا استحباب شریعت میں وارد ہوا ہے۔ تیسری چیز جو افطار کے وقت مستحب ہے، انسان کو چاہیے پہلے دعائے افطار کو پڑھے۔ دعائے افطار یہ ہے: اللہم لکا صمت وعلی رزقک افطرت وعلیک توکلت۔ یہ تین جملے ہیں لیکن بڑے اہم جملے ہیں، اس کے معنوں پہ ہم غور کریں۔ اللہم لکا صمت، اے میرے پروردگار، میں نے روزہ تیرے لیے رکھا ہے۔ ہم نے دکھاوے کے لیے اپنے روزوں کو نہیں رکھا، دوسروں کی واہ واہی کے لیے روزوں کو نہیں رکھا، بلکہ لکا صمتو، پالنے والے، روزہ صرف اور صرف ہم نے تیرے لیے رکھا ہے۔ اسی لیے پروردگار نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا: الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے اور میں خدا اس کی بھرپور جزا دوں گا۔ تو پہلا جملہ اللہم لکا صمتو، پروردگار ہم نے روزے کو تیرے لیے رکھا ہے، وعلی رزقک افطرتو، اور جو تو نے روزی دی ہے، رزق دیا ہے، اس کے ذریعے ہم افطار کر رہے ہیں، اپنے روزوں کو کھول رہے ہیں۔ وعلیک توکلتو، پروردگار صرف اور صرف تیری ذات پہ ہم نے توکل کیا ہے، تیری ذات پہ ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ واقعاً جو ذات پروردگار پہ بھروسہ کرے، جو ذات پروردگار پہ توکل کرے، اس کے لیے اس کا خدا کافی رہتا ہے۔ اسی کو قرآن نے کہا: وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یاد رکھنا، جو انسان بھی اپنے پروردگار پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کرتا ہے، اس کا پروردگار اس کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ہم خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، خدایا ہم سب کو احکام شریعت کا پائبند بنا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔